دعا دور کی بات ہے۔ بعض مرتبہ تو سڑکوں پر نکلنے والوں کا رویہ دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ یہ گھر سے ساری چیزیں بخشوا کے آئے اور سڑک کے اوپر شہادت پانے کے لیے آئے۔ تمہیں شہادت حاصل کرنے کے اور بڑے راستے ہیں، یہی راستہ تم نے چن لیا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی گاڑی سے لے کر بڑی سے بڑی گاڑی تک آپ مطالعہ کریں، کروڑوں کی گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا انسان ٹکے کی عقل موجود نہیں، سمجھ موجود نہیں۔ گاڑی بڑی ہے، عقل چھوٹی، دل چھوٹا، دماغ چھوٹا، ظرف چھوٹا، انسانیت نہیں ہے، انسانی قدریں نہیں۔ گاڑیوں سے تو انسانی زندگی عظیم نہیں بنتی۔ تم کیا ہو؟ اپنے اپنے رویے پر ہم غور کریں کہ ہم کیا ہیں۔ تو دعا تو یاد نہیں، دعا کے الفاظ بھی یاد نہیں، معنی مفہوم بھی یاد نہیں، اور جب اس انداز سے گھر سے نکلتے ہیں تو پھر غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی، پورے معاشرے کو اپسٹ کر دیتے ہیں، اپسٹ کر دیتے ہیں۔ ایک چیز جس سے دین منع کرتا اور بغیر ضرورت کے ہم اس چیز کو اپناتے ہیں۔ دین کاموں میں فطری نظام کی تعلیم دیتا ہے۔ فطری نظام سلو ہے۔ بیج کے بعد پودا کونپل نکلنے تک وقت لگے گا، کونپل کے بعد پودا بلند ہونے تک وقت لگے گا، بلند ہونے کے بعد پتے اور شاخیں نکلنے تک وقت لگے گا، اس کے بعد پھول آنے تک وقت لگے گا، پھولوں کے پیچھے پھل لگنے پر وقت لگے گا، اس کے بعد پکنے میں وقت لگے گا، تب جا کے نتیجہ ظاہر ہوگا۔ فطری نظام سلو نظام، اس لیے عجلت پسندی سے منع کیا گیا، جلد بازی سے منع کیا گیا۔ جلد بازی شیطان کے ہتھیاروں میں بہت بڑا ہتھیار ہے جو سینکڑوں نقصان انسان کو کرتا ہے۔ اس شاہراہوں کے اوپر کتنا پیارا جملہ لکھا ہوتا ہے، میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے۔ وہ کیا جملہ ہے؟ تیزی سب کو بھاتی ہے، جان اسی میں جاتی۔ تیزی سب کو بھاتی ہے، جان اسی میں جاتی۔ ہم پڑھ کے گاڑی کو اور تیز کر لیتے ہیں جی، موٹر وے کے اوپر لکھا ہوا جملہ کہ تیزی سب کو بھاتی ہے، جان اسی میں جاتی ہے، جملہ پڑھ بھی لیتے ہیں اور گاڑی 140 150 میں گزر رہی ہے۔ معلوم نہیں کون سا محاذ میں نے اور آپ کے جا کے فتح کرنا ہے، کہ کون سی بارڈر کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے اور میں نے اور آپ نے جا کے بجھانی ہے۔ بھئی اپنی جان سے تو پیار کرو، اگر اوروں کی جان سے پیار نہیں ہے اپنی جان سے تو پیار کرو، اپنے تو بنو نا۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ کیا ضرورت ہے اس چیز کی کہ جو ضرورت ہمیں آپ کو اور مجھے اللہ نہ کرے، اسلام آباد سے لاہور پہنچانے کے بجائے اگر مجھے اور آپ کو جنرل ہسپتال میں پہنچا دے تو ایسی جلدی کا فائدہ کیا؟ اور صرف جنرل ہسپتال تک نہیں بلکہ جنرل ہسپتال سے کئی اللہ کے بندے شہید ہو کے قبرستان تک پہنچ جاتے، ذرا سی غفلت، ذرا سی لاپرواہی، ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ تیزی سے دین منع کرتا ہے، جلد بازی سے دین منع کرتا ہے، الا یہ کہ کسی کی زندگی موت کا مسئلہ ہو، کوئی ایمرجنسی ہو، تو وہاں پر اگر انسان اصولوں کو اپناتے ہوئے گاڑی کو تیز بھگاتا ہے تو کچھ سمجھ آتی ہے کہ اس کو اس چیز کی جلدی۔ تو بلا وجہ اپنی سواریوں کو تیز کرنا، اور خاص کر میں ان نوجوانوں سے درخواست کروں گا جو نوجوان اس دور کے اندر اپنی موٹر سائیکل کو F-16 بنا چکے اور جنگی جیٹ طیارہ بنا چکے، یہ F-16 نہیں ہے، جنگی جیٹ طیارہ نہیں۔ تم اپنی زندگی موت سے کھیل رہے ہو، تم دوسروں کی زندگی موت سے کھیل رہے ہو۔
کچھ دیکھو تو صحیح کہ دین ہماری تربیت کیا کر رہا ہے۔ پیدل چلنے والوں کو پابند کیا، راستے کے ایک طرف چلو، سائڈ پہ چلو، کوئی راستے میں رکاوٹ ہے تو اس کو دور کرو، خود رکاوٹ بن کے نہ کھڑے ہو جاؤ، خود رکاوٹ بن کے نہ کھڑے ہو جاؤ۔ اور آپ سفر کریں، فیروزپور روڈ پہ سفر کریں، کسی کھلی روڈ پہ سفر کریں، موٹر بائک چلانے والے میرے عزیزوں کی، برخوردار بھائیوں کی ساری لائن خالی خالی، اور وہ کہاں چل رہے ہیں؟ گاڑیوں کے درمیان، گاڑیوں کے درمیان چل رہے ہیں، سائڈ پہ چل رہے ہیں، جو ان کی سڑک ہے ہی نہیں۔ اور پھر اگر ٹھوکر لگے گی تو ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ۔ بھئی آپ ہائے اللہ کہتے ہو، اب ہاسپٹل میں اپنی ہڈیاں توڑوا کے پہنچے ہوئے ہو، اب اللہ کو یاد کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں کہا تھا کہ ادھر ادھر تم سڑکوں کے اوپر جلیبیاں اور پکوڑے بناتے پھرو، سڑکیوں اور کے اوپر جلیبیاں اور پکوڑے کہیں بناتے، چلا رہا ہے گاڑی کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، نہ لائن ہے نہ لین ہے نہ کوئی ہوش ہے، چلا رہا ہے گاڑی سڑکیوں کے اوپر چلا رہا ہے، یہ پریشان چلا رہا ہے، گویا کہ ذیشان چلا رہا ہے۔ اس طرح نقصان دیتا ہے، نقصان دیتی ہے یہ زندگی۔ تیز رفتاری سے منع کی ہے، دین نے سختی سے منع کیا کہ تیز رفتاری نہیں کرنی بغیر ضرورت کے۔ اور اس میں ایک قباحت اور بھی ہے، وہ ہے کہ جہاں تیز چلنے کی ضرورت ہے وہاں صاحب پہلی لائن میں گاڑی لگا کے آہستہ 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 چل رہے ہیں، سلو چل رہے ہیں، اور ان کو یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ میرے پیچھے آنے والی گاڑیاں کتنی رک کے ٹریفک جام ہو گئی ہے، ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یار اس کی گاڑی خراب ہے کہ چل نہیں رہی، لیکن آپ سائڈ سے جب گزریں گے نا تو پھر دیکھیں گے کہ صاحب کان کے ساتھ موبائل لگا کے مزے سے باتیں کر رہے ہیں، مزے سے باتیں کر رہے ہیں، اور اس لائن میں گاڑی کو رکھا ہوا ہے کہ جو تیز رفتار لوگوں کے لیے کہ یہاں تیزی سے لوگ گزر رہے ہیں، اس لائن میں گاڑی رکھ کے اپنے کسی پیارے سے بس زندگی کی کوئی داستان سنا رہے ہیں، اور ہوش نہیں ہے کہ جتنی پیچھے گاڑیاں رکیں گی تکلیف ہوگی، خاص کر گرمی کے زمانے میں یا ایمرجنسی کے حالات میں سب کا گناہ میرے ذمہ آئے گا۔ کوئی مریض ہے، اگر ہاسپٹل جا رہا ہے، اسپتال جا رہا ہے، کوئی ملازم ہے دفتر میں وقت پہ پہنچنا چاہتا ہے، اور تم عجیب انسان ہو کہ جہاں تیز چلانی تھی وہاں سلو کر دیا، اور جہاں سلو کا حکم ہے وہاں تیز کر دیا۔ ان بیلنس معاشرہ۔ تعلیمی اداروں نے یہی تو سوغات دی ہے مجھے اور آپ کو۔ یہ جو میں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں یہ کہاں کی باتیں ہیں؟ یہ سکول کی باتیں ہیں، یہ کالج کی باتیں ہیں، یہ یونیورسٹی کی باتیں ہیں، یہ وہ ادارے ہیں کہ یہاں اس چیز کو سکھانا چاہیے، پراپر طریقے سے سکھانا چاہیے، بہترین طریقے سے سکھانا چاہیے، لیکن نہیں ہے۔ یہ معاشرہ ایسا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل ہمیں پیش آتے ہیں، اور یہ زندگی دین کے خلاف زندگی، شریعت کے خلاف زندگی۔ ایک اور چیز پہ آپ غور کریں، غلط پارکنگ۔ کبھی بھی ایسا نہ کریں، گیٹ کوئی بھی ہو، گھر کا ہو، دفتر کا ہو، فیکٹری کا ہو، ہسپتال کا ہو، دکان کا ہو، سکول کا ہو، مسجد کا ہو، کوئی بھی گیٹ ہو اس کے سامنے کبھی بھی اپنی سواری کو پارک نہ کرو۔ بڑے نقصان ہیں اس کے، بڑے نقصان ہیں اس کے۔ شریعت و دین نے تو گھر کے اندر گیٹ میں دستک دینے کا طریقہ بتایا کہ دستک یوں دو، سائڈ پہ ہو جاؤ، گیٹ کے سامنے نہ کھڑے ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی مرد موجود نہ ہو، کوئی خاتون دروازہ کھولے، سائڈ پہ ہو جاؤ اور دستک دے کے پھر تھوڑا سا انتظار کر لو۔ ہمیں تو بیل دینا بھی نہیں آتا، بیل دینا۔ دین نے بیل دینا سکھایا ہے، اس وقت بیل تو نہیں تھی،
دروازہ کھٹکھٹایا آہستہ سے، 3-4 منٹ انتظار کر لو، ہو سکتا ہے کہ تمہارا دروازہ کھولنے والا اندر واش روم میں موجود ہو، اندر آرام کر رہا ہو، وہ اٹھے گا، اٹھنے کے بعد اپنے چہرے پہ کوئی پانی ڈالے گا، ہوش و حواس برقرار ہوں گے، آپ کا دروازہ کھولے گا۔ ہمارے ہاں تو لوگ بیل پہ ہاتھ رکھنا یاد رکھتے ہیں، اٹھانا یاد ہی نہیں ہوتا۔ بعض تو اتنا بیل کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں جب تک جل نہ جائے اس وقت تک ہاتھ اٹھانا ہی نہیں، اور جو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں 3 سیکنڈ کے بعد پھر چاند، پھر چاند، پھر چاند۔ اور بھائی گھر کے اندر والے کمرے سے گیٹ تک آنے تک وہ آدھا منٹ تو لگتا ہے، اتنے بے صبرے، اتنے بے صبرے۔ تو دروازے کے آداب دین نے سکھائے ہیں، گیٹ کے اوپر غلط پارکنگ کر کے میں اگر چلا گیا، اللہ نہ کرے اس گھر کے اندر کوئی مریض تھا، آج کل تو منٹوں سے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، بڑوں کے کیا، جوانوں کے کیا، بچوں کے کیا۔ تو اگر ایمرجنسی میں انہوں نے اپنی گاڑی نکالنی ہو اور میں گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کر کے مارکیٹ میں سبزی لینے کے لیے چلا گیا، تو کیا اگر ایسی حالت کے اندر کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، قیامت کے دن یہ انسان قاتلین میں شامل ہے، کس نے قتل کیا، اس کو معمولی نہ سمجھے، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ حالت پیش آئی کہ مریض آگے نہیں جا سکتا۔ اس لیے کوئی بھی گیٹ ہو اس کے سامنے کبھی بھی گاڑی نہیں کھڑی کرنی۔ ایک اور نفسیات ہے، وہ ہم سب کی دیکھتے ہیں نا، اشارہ کتنے سیکنڈ ہے، ہم گاڑی کو تیز کرتے ہیں۔ دین کیا بتاتا ہے؟ حوصلہ ہمت کے ساتھ سلو کر لو، کوئی قیامت نہیں آئی۔ اگر 2 سیکنڈ پہلے اشارہ بند ہو گیا، آپ کھڑے ہو گئے، تو کتنا ایک اشارہ ہے، کھلنے پر آپ بحفاظت گزر جاؤ۔ وہاں گاڑی تیز کرنے کے بجائے کہ میں گزار لوں، رک جاؤ۔ ہمیں رکنا نہیں آتا، اصل میں چلنا سیکھ گئے، رکنا نہیں آتا، حالانکہ رکنا چلنے سے زیادہ ضروری۔ 2 سیکنڈ رک کر سامنے سے آنے والے کو راستہ دے دو، یہ دین سکھاتا ہے۔ 2 سیکنڈ رک کر پیدل چلنے والے کو راستہ دے دو، یہ دین سکھاتا ہے۔ ایک اور مصیبت ہے ہمارے ملک کے اندر کہ سینکڑوں لوگوں کا راستہ روک دیا جاتا ہے اور اشارے بند کر کے ہمارے ان مہربانوں کی گاڑیاں گزرتی ہیں، جو مہربان ساری زندگی خون تو چوستے ہی ہیں، قوم کا خون تو چوستے ہی ہیں، لیکن سڑکوں کے اوپر عوام کو روک کر اپنے پروٹوکول کی خاطر لاکھوں لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں مختلف شہروں کے۔ یہ میرے اور آپ کے کیے کی سزا ملتی ہے۔ بھئی وہ بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، سارے کے سارے انسان ہیں۔ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی وحشی درندہ جنگل سے نکل آیا اور لوگ بچو 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 بچو۔ تم کیوں وحشی درندے بنتے ہو؟ وہ انسان اللہ نے آپ کو بنایا ہے، آپ کو چنا گیا ہے، آپ کو منتخب کیا گیا ہے۔ آپ کیوں اس قسم کی چیزوں میں پڑھتے ہو؟ آپ سے پہلے بڑے فرعون گزر چکے ہیں، نمرود گزر چکے ہیں، شداد گزر چکے ہیں، غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا۔ میں آج تم سے کیا کہوں؟ لحد کبھی پتا نہیں، قبر کبھی پتا نہیں، قبر کبھی نامناسب رویہ ہے، جاہلانہ رویہ ہے کہ چند گاڑیوں کی خاطر ساری اللہ کی مخلوق کو تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا جائے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اگر گاڑیاں دی ہیں تو ان کے چلانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔